اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا. اللهم صل على محمد ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد. میرا مالک شہزادی کونین کے صدقے سے آج کی اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور میرا مولا شہزادی کونین کی عزت و عظمت و رفت کے صدقے سے آج کی اس مجلس کے منتظم بانی جناب سید عطا بخاری صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور میرا مالک شہزادی کونین کی عزت و رفت کے صدقے سے اس مجلس کو سننے والے تمام حاضرین و سامعین و ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جہاں جہاں اس مجلس کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے میرا مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو بیمار ہیں جن بیماروں کی شفا کے لیے مجھے کہہ رکھا ہے میرا مالک ان تمام کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. پچھلا گفتگو یقیناً آپ کے ذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا بات خطبۃ البیان میں، لیکن خطبۃ البیان کی شرح میں ہم نے اللہ کے قرآن سے ایک آیہ کریمہ نہیں بلکہ ایک سورت کو موضوع سخن قرار دیا ہوا ہے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان توحید کی معرفت اس صورت میں کرے گا جب امام کی معرفت کرے گا. لوگ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، لوگ اللہ کو ملنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وجہ اللہ کسے کہتے ہیں. لوگ اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ لسان اللہ کسے کہتے ہیں. وہ خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ قربتاً اللہ کسے کہتے ہیں. جب تک آل محمد کی معرفت نہیں ہوگی تب تک توحید کی معرفت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. میرے پیش نظر رسالت مآب کی ایک حدیث ہے. رسالت مآب نے فرمایا یا علی آپ کی مثال امت میں اس طرح ہے جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد کی. اور مولا علی کا ایک فرمان میں یہاں پہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر میرا نام احد ہے. اللہ نے احدیت کا آئینہ مولا امیر المومنین کو بنایا اور اسی کے ساتھ وہ مخلوق کو دیکھتا ہے، اسی سے نوازتا ہے اور اسی سے امر جاری کرتا ہے، اسی سے خلق کرتا ہے، اسی سے روزی دیتا ہے. اور اپنے جتنے بھی امور ہیں موت و حیات کا بانٹنا، رزق کا تقسیم کرنا، خدا نے جو معیار بنایا ہے اس معیار کو علی کہتے ہیں. جب خدا نے علی کو اپنی احدیت کا آئینہ بنا دیا ہے تو اب اگر علی کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کہیں خطبۃ البیان کہتے ہوئے کہ میں خلق کرتا ہوں، میں موت و حیات بانٹتا ہوں، میں رزق تقسیم کرتا ہوں، میں بارشیں برساتا ہوں، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ احدیت کے آئینے کو علی کہتے ہیں. سورہ مبارکہ زاریات میں خدا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہیں خلق کیا میں نے جن اور انسانوں کو لیکن صرف اور صرف
اپنی عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ مخلوق کی خلقت کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اب میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کتاب علل الشرائع میں حضرت امام حسین علیہ مقام سے ایک جگہ پہ آ کے صحابہ نے پوچھا، کچھ سوال کیے، تو مولا نے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو نہیں پیدا کیا لیکن صرف عبادت کے لیے، تو کیا تم جانتے ہو کہ عبادت الہی کیا ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے مولا بتائیں عبادت خدا کیا ہے؟ فرمایا معرفت امام کو عبادت خدا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا وہ سمجھے کہ اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ حجت کی اطاعت کو اللہ کی عبادت کہتے ہیں۔ جس نے حجت کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اس کا مطلب ہے کہ حجت کا منکر ہے وہ اللہ کا منکر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علی ولی اللہ کا منکر صرف منکر نہیں ہوتا، بت پرست بھی ہوتا ہے۔ تو اب جب مولا علی کی ولایت کا منکر اللہ کا منکر ہے تو پھر مجھے ولایت علی کا منکر یہ بتائے کہ وہ عبادت کس کی کر رہا ہے۔ اب کیونکہ آج کی اس سلسلے کی آخری نشست ہے تو میں چاہوں گا کہ بات طویل بھی ہو جائے لیکن نتیجہ ایک بہترین برآمد ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ اصل میں توحید کا منکر ہے۔ تو اب جو لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ کس خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو تو پہچانا نہیں کیونکہ امام کو نہیں پہچانا۔ تو اب لوگوں نے اپنے ذہنوں میں اپنے ذہن کے خود ساختہ خدا بنائے ہوئے ہیں، ان خود ساختہ خداؤں کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جو اپنے بنائے ہوئے کو سجدہ کرے اسے مشرک کہتے ہیں۔ اس اللہ کا انکار کرنے سے بندہ صرف گناہگار نہیں ہوتا، مشرک بھی ہو جاتا۔ اب مسلمانوں کے جتنے 73 فرقے ہیں ان میں سے 72 جو ہے وہ تو معرفت امام ہی نہیں رکھتے۔ جب وہ معرفت امام نہیں رکھتے تو وہ بتائیں کہ وہ کس امام، کس خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے خدا کو نہیں پہچانا تو وہ عبادت کس کی کر رہا ہے؟ جب خدا کو پہچان نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت پروردگار نہیں کر رہا، وہ اپنے ذہن کے ایک تراشے ہوئے بت کو سجدہ کر رہا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ جس نے امام کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ تو اس کا مطلب جو امام کی جگہ پہ کسی کو مانے وہ اللہ کی جگہ پہ کسی کو مان رہا ہے۔ اگلا جملہ میرا بڑا سخت ہے لیکن یقیناً میں چاہوں گا وہ اگلا جملہ آپ سمجھ سکے۔ جملہ سخت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہضم ہونا چاہیے، وہ جملہ انسانی کلیجوں سے اترنا چاہیے جہاں جہاں اس مجلس کو سنا جائے گا۔ جس نے امام کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ تو اب جو امام کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھائے گا وہ امام کی جگہ پہ نہیں بٹھائے گا، وہ اللہ کی جگہ پہ کسی کو اللہ۔ تو معرفت امام تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ نے ان کو آئینہ توحید میں نہیں دیکھنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے تعارف کے لیے جو سورت بھیجی ہے اس سورت کو سورہ توحید کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سورہ توحید ہی موضوع سخن ہے کیونکہ سورہ توحید تعارف محمد و آل محمد۔ اب اکثر لوگ جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، وہ 786 لکھتے ہیں، 786۔ جب ان سے پوچھا یہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علم العداد کے لحاظ سے بسم اللہ ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ 786 لکھ دیں تو آپ بسم اللہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے عداد نکالے، اس کے عدد کے مطابق بسم اللہ کے عدد 786۔ تو جو بسم اللہ کے عدد لکھتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ سورہ توحید کے عدد کتنے؟ اگر آپ توحید کے عدد نکالو تو تے کے عدد 400 ہیں، واؤ کے عدد 6 ہیں، ہے کے عدد 8 ہیں، یہ کے عدد 10 ہیں، اور پھر دال کے عدد 4 ہیں۔ ان کو جمع کیا جائے تو یہ 428 بنتے ہیں، اور 428 کو جمع کیا جائے تو یہ 14 بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ 14 توحید کے آئینے ہیں۔
اگر کسی نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو پہلے امام کی معرفت حاصل کر لے گا، کیونکہ یہ توحید کے مظاہر ہیں، یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے توحید کو پہچانا جاتا ہے۔ تو آج کیونکہ موضوع کو مکمل کرنا ہے تو اب میں معصوم کا فرمان پڑھنے لگا ہوں۔ میرے 5ویں شہنشاہ کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد۔ امام سرکار 5ویں شہنشاہ سرکار باقر العلوم نے فرمایا، اللہ نے ہمارے شیعوں کو روز احد ہماری ولایت کا اقرار لیا تھا، صرف ہماری ولایت کا نہیں، اپنی توحید اور رسول کی نبوت کا اقرار لیا۔ اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے، وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، ان سے سوال کر جو تجھ سے پہلے بھیجے کہ تمہیں کس بات میں بھیجا گیا۔ یہ آیت سورہ زخرف میں ہے کہ ان نبیوں سے سوال کر کے تمہیں تاج نبوت کس بات میں دیا۔ یہ آیت لے کے ایک شخص جو ہے وہ ایک خلیفہ کے دربار میں آ گیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ یہ آیت جو ہے اس میں اللہ کلام کر رہا ہے کہ ان نبیوں سے پوچھ، ان کے لیے جن کو اشارہ کیا جائے تو اشارہ کرنے کے لیے مشار علیہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب اشارہ کر رہا تھا تو تب کون سے نبی تھے جن کو ہمارے رسول نے پوچھا کہ تمہیں تاج نبوت کس بات میں ملا؟ کیونکہ جب ہمارے نبی کا دور تھا آدم تھے نہیں، نوح تھے نہیں، ابراہیم نہیں تھے، موسیٰ و عیسیٰ نہیں تھے، تو پھر یہ کن نبیوں سے پوچھا گیا تھا؟ تو اس خلیفہ نے کہہ دیا تھا کہ اس آیت کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ پھر وارثان قرآن کو بلایا گیا، امیر المومنین کو جب بلا کے پوچھا گیا یہ آیت کب آئی تھی، تو امیر المومنین نے فرمایا یہ آیت نہ مکہ میں آئی تھی، نہ مدینہ میں آئی تھی، نہ جنگ میں آئی تھی، نہ میدان میں آئی تھی، نہ رزم میں آئی تھی، نہ بزم میں آئی تھی۔ تو یا علی یہ آیت کہاں آئی تھی؟ علی نے مسکرا کے فرمایا نہ عرش اول میں آئی تھی، نہ عرش دوم پہ آئی تھی، نہ عرش سوم پہ آئی تھی، نہ عرش چہارم پہ آئی تھی، بلکہ جب شب معراج ہمارا رسول معراج کے لیے پہنچا تھا تو جب 1,24,000 انبیاء ہمارے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کرنے کے بعد جب وہ مسافہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو خدا نے بغیر جبریل کے یہ آیت کو اتارا کہ میرا نبی ان نبیوں سے سوال کر کے تمہیں تاج نبوت کس بات پہ دیا گیا تھا، تمہیں نبی کس بات پہ بنایا گیا تھا؟ تو یہ آیت معراج میں نماز رسول کے بعد آئی تھی۔ اتنا کہنا تو صحابہ نے ہاتھ باندھ کے کہا جہاں اس آیت کا شان نزول بتا دیا ہے وہاں یہ بھی بتا دے کہ پھر نبیوں نے جواب کیا دیا تھا۔ امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے علی کو امامت تفویض کر کے بھیجا ہے کہ جب نبیوں سے سوال کیا گیا تو انبیاء کی آواز آئی تھی ہم تیرے نبی کی نبوت پہ ایمان لائے اور علی کی ولایت پہ ایمان لے کے ہم معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری چیزوں سے ہماری ولایت کا اقرار عالم مصر میں لیا تھا۔ 8ویں شہنشاہ کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا فرزند رسول علی ابن موسیٰ رضا میں آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، اگر آپ میرا وہ قرض اتار دے تو میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا۔ میرے 8ویں شہنشاہ نے اتنے دینار اٹھائے اس کے ہاتھ میں رکھ کے کہے اپنا قرض اتار لیکن تو شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جب میں اپنی مرضی سے ہو رہا ہوں تو کیسے نہیں ہو سکتا؟ فرمایا اس میں اپنی مرضی نہیں چلتی، تیرا وہاں نام لکھا ہی نہیں ہے جن روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا میرے 5ویں شہنشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے شیعوں سے ہماری ولایت کا اقرار لے لیا تھا لیکن یہاں دنیا میں آ کے انہوں نے صرف اس ولایت کا اعلان کرنا ہے اور اس کا تحفظ کرنا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور خدا فرماتا ہے کہ ابلیس تم سے جو چیز چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ولایت علی ہے، تم نے ولایت علی کا تحفظ کرنا ہے۔ نماز پروردگار کو راضی کرنے کا نام نہیں، ولایت علی کے تحفظ کا نام ہے۔ کیا بات اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو کیا پوری دنیا میں نظر دوڑا کے دیکھے جتنے مسلمان نمازی ہیں کیا سب برائی سے رکے ہوئے ہیں؟ تو پھر یہاں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤ جو برائی کے بغیر ہے، اس آیت کو قرآن سے نکالو، یا پھر مانو کہ معاذ اللہ آیت صحیح نہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو پھر یہاں پہ آ کے دیکھو کہ کیا نمازی معصوم ہے؟ کیا اسے خطا نہیں ہوتی؟ تو اگر برائیاں کر رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر مانو یا تو یہ نماز وہ نماز نہیں ہے
یا جسے تو برائی سمجھ رہا ہے وہ برائی نہیں ہے. اگر بات کھلنے پہ آئی ہے تو پھر راز کھولتے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ نماز کس برائی سے روکتی ہے؟ فرمایا بغض علی وہ برائی ہے جسے اللہ کی نماز روکتی ہے. آپ کسی شخص کو کوئی امانت دیتے ہیں تو آپ بار بار اس کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ بتا دکھا وہ امانت تیرے پاس محفوظ ہے کہ نہیں ہے. اللہ بندے کو 5 دفعہ اپنی بارگاہ میں بلا کے صرف اس سے تشہد میں سننا چاہتا ہے کہ جس کا اقرار کیا تھا وہ ہے کہ نہیں ہے. ہم نماز میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم تشہد میں گواہی دیتے ہیں. گواہی اس اقرار کی دیتے ہیں جو ہم کر کے آئے. اللہ ہمارے سجدوں کے لیے ہمیں نہیں بلاتا، اس گواہی کو دوبارہ سننا چاہتا ہے. اب جو 2 گواہیاں دے کے آیا ہے تو یہاں بھی 2 گواہیاں دے گا. یا تو پھر یہ 5ویں امام کا فرمان شیعہ اسکالر اپنی کتابوں سے نکالیں کہ میرے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری شیعوں کو ہماری ولایت پہلے دن یوم عہد انہیں دے دی تھی. ہماری ولایت انہیں دے کے خدا نے پھر انہیں بہترین شجروں میں بھیجا. کیونکہ جس کے پاس وہ ولایت والی نعمت تھی اسے ایک اچھے رحم میں رکھنا تھا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ ولایت امیر المومنین وہ اللہ کی نعمت ہے جو خدا نے اپنے بندوں سے عہد لے لیا ہے، اور یہاں پہ آ کے وہ صرف اس عہد کا ہم سے بار بار اقرار سن رہا ہے. بچہ پیدا ہوا شیعہ کے گھر میں، اس کے کان میں اذان دی گئی. ہم نے مولویوں سے پوچھا کس لیے دی گئی؟ اس نے کہا کہ اسے بتانا ہے کہ ہم مسلمان گھر میں تو پیدا ہوئے. تو اس کے پاس تو ہوش ہی نہیں تھا، اس کے پاس تو شعور ہی نہیں تھا. جب اس کے پاس ہوش اور شعور نہیں تھا تو پھر آپ نے اس کے کان میں کیا کہا؟ آپ نے اس کے کان میں کہا اللہ اکبر، جبکہ اس کے پاس وہ بالغ نہیں ہے، وہ عاقل نہیں ہے، شریعت ابھی اس پہ نافذ نہیں ہوئی. دنیا میں آتے ہی اس کے کان میں اذان دے کے بتایا کہ تو وہاں یہ وعدہ کر کے آیا ہے. ایک میں اذان دے دی اور دوسرے میں اقامت کہی. اذان سمجھ میں آ گئی، اقامت دینے کے بعد قد قامت الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جا. تو یہ کون سی صلاۃ تھی جو اس نے پڑھنی تھی جس کے لیے آپ نے اس کو اقامت کہی؟ کیا بات ہے. یا تو پھر اس بچے پہ شریعت نافذ کر کے دکھاؤ، یا پھر بتاؤ وہ کون سی صلاۃ ہے جو اس نے پڑھنی ہے. اگر صلاۃ پڑھنی نہیں تھی پھر اس کے کان میں قد قامت الصلاۃ کیوں کہا کہ ابھی تو صلاۃ کے لیے قائم ہو جا، ابھی تو نے اس صلاۃ کو قائم کرنا ہے، ابھی تو صلاۃ کو قائم کرنے والا بن جا. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ جو کان میں کہا جاتا ہے کہ صلاۃ کے لیے قائم ہو جا، جو اقامت میں کہا جاتا ہے صلاۃ کے لیے قائم ہو جا، یہ کون سی فرماتا ہے؟ فرمایا الصلاۃ ولایت علی ابن ابی طالب، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم وجود نماز کے منکر نہیں. نماز پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بار بار جا کے اس وعدے کو سنانے کے لیے جو ہم اس کی بارگاہ میں کر کے آئے. روزہ رکھتے ہیں ولایت علی کے تحفظ کے لیے.
اس کا مطلب ہے کہ شریعت ولایت کا تحفظ نہیں کر رہی، ولایت شریعت کا تحفظ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ پوری زندگی میں آپ نے وہ اقرار دہرانا ہے جو آپ نے وہاں کیا تھا۔ بے شک بے شک۔ دنیا میں آئے، کان میں اقرار یاد کروایا کہ یہ وعدہ کر کے آئے، بار بار ساری زندگی۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں آیا تو کان میں اس کو وہ وعدہ یاد کروایا جو وہ وہاں کر کے آیا ہوا تھا۔ پھر اس نے زندگی میں جتنا بھی شریعت کے اعمال سر انجام دیے وہ حقیقت میں ولایت کے تحفظ کا نام تھا۔ اللہ نے نماز کے لیے بلایا، اقرار سننے کے لیے، روزہ رکھوایا، شیطان سے بچو تاکہ تم سے ولایت نہ چھین لے۔ خدا نے یہ سارے اعمال کیوں کروائے؟ ولایت کے تحفظ کے لیے۔ دنیا میں آیا، اقرار یاد کروایا، پھر جتنی دیر زندہ رہا اس ولایت کا تحفظ کرتا رہا۔ جب مر گیا اسے قبر میں اتار کے وہی مولانا ہا کے کاندھے پکڑ کے ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم، سن سمجھ، تھوڑی دیر کے بعد تیری قبر میں علی آنے والے ہیں اور ہم اتنے لوگ گواہی دینے کے لیے آئے ہیں کہ تو اللہ کو رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبہ کو قبلہ کہتا تھا، اور تیرے نزدیک علی امام ہے۔ اگر فرشتے پوچھے تو بتانا حسن امام ہے، حسین امام ہے، سجاد امام ہے، باقر امام ہے، جعفر امام ہے، قاسم امام ہے، رضا امام ہے، تقی امام ہے، نقی امام ہے، عسکری امام ہے، اور آخری بقیت اللہ بھی تیرا امام ہے۔ اس کو قبر میں کاندھے پکڑ کے یہ امام کیوں بار بار دہرائے گئے؟ جب ہم نے پوچھا مولوی سے یہ اس کو آپ نے قبر میں لٹا کے ہلا کے یہ کیا پڑھایا ہے، وہ کہتا ہے اس کو ہم نے ابھی اس کا عقیدہ یاد کروایا ہے کہ تو نے قبر میں علی سے لے کے مہدی تک تمام کی ولایت کی گواہی دینی ہے۔ زندگی میں ایک ہی گواہی دیتا تھا تو باطل ہو جاتی تھی، قبر میں 12 کی واجب کیسے ہو گئی؟ میری سمجھ میں یہ فلسفہ آج تک نہیں آیا، یہ جو انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے میری سمجھ میں وہ نہیں آ رہی کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ باطل حق کے متضاد کا نام ہے۔ علی حق ہے، حق کے آنے سے باطل جاتا ہے، آتا نہیں ہے۔ کیا بات، ولایت علی حق ہے، بے شک بے شک۔ ان کے بغیر، کیونکہ علی ہیں آئینہ توحید، واہ بے شک۔ علی وہ ہیں جو توحید کا زیادہ ہیں، رستہ ہیں، بے شک بے شک علی صراط مستقیم ہے، بے شک بے شک علی منزل ہے، بے شک رستہ ملے گا توحید کا علی کے علاوہ کہیں سے نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ کوفہ کے منبر کے ذاخر زینے پہ میرے شہنشاہ بیٹھے تھے، ریت سے چونٹی گزری، علی فرماتے اللہ نے علی کو یہ کمال دیا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ اور چونٹی کو اللہ نے آواز عطا کی ہے، قرآن میں اس کی پوری اللہ نے سورت بھیجی ہے، سورہ نمل بھیجی ہے۔ سلیمان بن داؤد نبی ہے، وہ اپنا تخت ہوا میں اڑا کے لے جا رہا تھا اور وادی نمل سے گزرا تھا اور چیونٹیوں میں سے چیونٹی بولی تھی، اور قرآن میں پورا قصہ لکھا ہوا ہے، پوری خدا نے صورت ہی اتار دی ہے کہ سلیمان بن داؤد نے اپنے تخت کو نیچے اتارا اور چیونٹیوں میں سے چیونٹی کو اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھا، اور ہاتھ پہ رکھ کے سلیمان بن داؤد نے کہا تو مجھے جانتی ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ آپ سلیمان بن داؤد۔ فرمایا بھی تھوڑی دیر پہلے چیونٹیوں میں کیا اعلان کر رہی تھی؟ اپنے لشکر کو کیا کہہ رہی تھی کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، ظالم سمجھا ہے تو نے نبی کو؟ چیونٹی نے ہاتھ میں بوسہ دے کے کہا سرکار آپ معصوم ہیں، آپ کے ساتھی تو معصوم نہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سلیمان تمہیں کچل نہ دے، میں نے کہا سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ پناہ تجھ سے نہیں مانگی تھی، تیرے ساتھیوں سے مانگی تھی۔ چونٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کے پاس بیٹھنے والے معصوم نہیں ہوتے۔
सुलेमान बिन दाऊद ने चूंटी को अपने हाथ में रखा और चूंटी हाथ में आके कहा कि मैंने इसलिए कहा था। और मेरे इमाम फरमाते हैं कि एक दफा वादी नमल से सुलेमान बिन दाऊद गुजरा था, फिर उसी वादी नमल से मेरा दादा अली इब्ने अबी तालिब जंग सफीन से वापसी पे गुजरा था। लेकिन जब सुलेमान बिन दाऊद गुजरा था तो सुलेमान बिन दाऊद तख्त पे था, तख्त हवा में था, जिन्नात साथ चल रहे थे, परिंदे उसकी बोलियों को समझते थे, हवाओं को चलने का हुक्म देता था। इतने बड़े तख्त और ताज वाला नबी जब वादी नमल से गुजरा तो चूंटियों की उस वक्त की सरदार ने कहा था कि ऐ चूंटियों अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे। इमाम फरमाते जब हमारा दादा अली इब्ने अबी तालिब उसी वादी नमल से गुजरा था तो चूंटियों की सरदार ने चूंटियों से कहा था अपनी अपनी बिलों से बाहर आओ, वो देखो सामने अली आ रहा है। अपनी अपनी बिलों से सामने अली आ रहा है। दूसरे चूंटियों से कहा था बिलों, उसी चूंटियों ने कहा था कि बिलों से निकल आओ। जब बिलों से बाहर निकलने का कहा था तो इमाम फरमाते हैं कि जैसे सुलेमान बिन दाऊद ने चूंटी को हथेली पे रखा था, वैसे ही मेरे दादा अली ने चूंटियों की सरदार को अपनी हथेली पे रख के कहा कि मुद्दत पहले यहाँ से एक नबी गुजरा था, नाम उसका सुलेमान बिन दाऊद था। उस वक्त की तुम्हारी सरदार ने चूंटियों को हुक्म दिया था बिलों में चली जाओ, आज तुम कह रही हो बिलों से बाहर आ जाओ। तो चूंटी ने अली के हाथ का भूसा लेके कहा था वो नबी बहुत बड़ा था लेकिन उसका चेहरा देखना इबादत नहीं था। आपका चेहरा देखना सिर्फ सवाब नहीं, आपका चेहरा देखना इबादत है। क्या बात है, बेशक। चूंटी को अल्लाह ने आवाज दी है, सुलेमान बिन दाऊद ने तख्त पे सुन ली। आप एक पढ़े लिखे माशरे में रहते हैं, एक पढ़े लिखे खित्ते में रहते हैं, रिसर्च कीजिएगा कि अल्लाह ने कायनात में हर जी रूह को आवाज अदा की है सिवाय मछली के। मछली में आवाज नहीं है क्योंकि आवाज पैदा होती है फेफड़ों से, और मछली को अल्लाह ने फेफड़े अता नहीं की। यहीं पे दिखा देते हैं कि मछली को अल्लाह ने आवाज अता नहीं की थी। जंग खंदक में जब अमीर अल मोमिनीन ने अमर बिन अब्दवत को जमीन पे पछाड़ा, पछाड़ने के बाद अमर बिन अब्दवत के हाथ से नेजा निकाला, नेजा निकाल के अमीर अल मोमिनीन ने हवा में फेंक दिया। अमर बिन अब्दवत ने कहा ऐ अबू तालिब का बेटा, काश नेजा फेंकने से पहले इस नेजे की कदर कीमत का अंदाजा कर लेता, इसमें बहुत कीमती हीरे और जवाहरात लगे हुए थे। अमीर अल मोमिनीन ने उसकी आंख में हाथ फेर के कहा अब देख क्या देखता है। उसने कहा दरिया दजला का किनारा है, एक मछली है जिसके पीछे मगरमच्छ मुंह खोल के आ रहा है, जो आपने मेरे हाथ से नेजा निकाला उस मगरमच्छ की पुष्प पे जाके जगह उसे हलाक कर दिया। अमीर अल मोमिनीन ने उसकी तरफ देख के जलाल में कहा बदबख्त, उस मछली ने मुझे पुकारा था, उस मछली ने मुझे बुलाया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने ये कहा था कि अल्लाह ने मछली को आवाज अता नहीं की, जो नीयतों की जुबान समझे उसे अली कहते हैं। वो भी चार रखता है पर सुनता नहीं, इसलिए कि उसके सुनाई देने वाले कान का नाम अली है। उसके पास वजूद नहीं लेकिन उसकी देखने वाली आंख का नाम अली है। उसका हाथ नहीं लेकिन यदुल्ला अली है। बेशक। ये खुदा का आईना है, बेशक। ये कमाल कुदरत का नमूना है। बेशक। कभी भी इस्म हमेशा जात से जुदा है। मेरा नाम आसिफ है तो आसिफ मेरा इस्म है, मेरी जात नहीं। क्या बात। 99 नाम अल्लाह के मौलवियों ने कुरान के पहले सफे पे लिखे। अगर इन 99 अल्लाह ही के नाम है और ये 99 अल्लाह ही हैं तो फिर अल्लाह एक तो ना रहा। फिर जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा ये तो सिफात है। तो सिफ्त हमेशा मौसूफ से जाहिर होती है। मेरी खिताबत सिफ्त है लेकिन जब तक मैं तकरीर करूंगा नहीं कैसे पता चलेगा कि मैं खतीब। वो राज़िक है, अब जब तक रिस्क नहीं बांटेगा कैसे पता चलेगा कि वो राज़िक है। क्या बात। अब मानने पे आए तो ये मान लें कि वो मेकाईल के जरिए से रिस्क बांटता है। मेकाईल के जरिए से रिस्क बांटे तुम्हें कबूल है, अली के जरिए से रिस्क बांटे तुम्हें मौत क्यों आ जाती है?
تمہیں فرشتوں کے وسیلہ بننے پہ یقین ہے لیکن تمہیں امیر المومنین کے اللہ کا وسیلہ بننے پہ یقین کیوں نہیں؟ خطبۃ البیان میں امیر المومنین نے کھول کے فرمایا کہ میں وہ علی ہوں جو یہ سارے افعال سر انجام دیتا ہوں. بے شک بے شک دریا کو روانی، سمندر کو طغیانی، بادل کو شور، ہوا کو زور، کلیوں کو چٹک، پھولوں کو مہک، سبزے کو لہک، آگ کو دمک، ہیرو کو چمک، لیمو کو کھٹاس، پھل کو مٹھاس، یہ سب کچھ دینے والا علی ہے. واہ واہ کیا بات ہے؟ واہ 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 کیا کہنے نعرہ حیدری واہ 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 کیا کہنے. اور سب کچھ دینے والا علی جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو پھر وہ کبریائی پہ ناز کر کے کہتا ہے کہ اب میرا حق بنتا ہے کہ مجھے علی العظیم کہا جائے. ان کے سجدوں نے اس کو پہچان دی ہے. بے شک بے شک بے شک یہ جھک گئے، وہ مانا گیا. کیا کہنے. امیر المومنین نے کہا تھا گواہ رہنا میں نے اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے. کیا کہنے. واہ 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 نعرہ حیدری علی ولی اللہ اصل میں اقرار توحید ہے. بے شک بے شک علی رن ولی اللہ، ہم علی اور اللہ کے درمیان ولی کے قائل ہیں. بے شک بے شک اللہ قرآن میں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 3 ولایتوں کا ذکر ہے. ولایت ایک ہے، ولی 3 ہے. اگر ان ولایت میں فرق آ گیا تو خدا نے پورے قرآن میں اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، امام نہیں کہا، خلیفہ نہیں کہا، ولی کہا. جب اللہ ولی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو مان لو کہ ولایت میں علی اللہ کے ساتھ ہے. ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں اختیار کو. آپ نے اپنی گاڑی اپنے ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دی، اس نے چلائی، گاڑی آپ کی ہے، چلا وہ رہا ہے، آپ مطمئن ہیں. کیا کہنے. ان کو اختیار آپ نے دیا ہے. بے شک کائنات اللہ کی ہے، چلا علی رہا ہے، خدا مطمئن ہے. کیونکہ توحید کی پہچان ان کے ذریعے سے ہوئی. یہ معرفت توحید کا نام ہے. قطعاً انہیں ان کے فضائل کو تو کم از کم یہ نہ کہو کہ ان کے فضائل پڑھنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. ان کو فضائل کو چھپانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. شرک وہ نہیں کرتا جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ مانتا ہے، شرک وہ کرتا ہے جو ان کے ساتھ کسی غیر کو ان جیسا مانتا ہے. ابھی یہ ربیع الاول کا چاند ہو گیا، آپ دیکھ لیجئے گا، مسلمانوں سے آپ شان رسالت سن لیجئے گا کہ کیا شان رسالت پڑھتے ہیں مسلمان، کتنی نبی کی عزت کرتے ہیں. بات بات پہ توہین کا شور مچانے والے سب سے زیادہ توہین خود کریں گے. رسول کو کیا سمجھا کہ 40 سال کے بعد معاذ اللہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. اگر آپ کہیں گے 40 سال کے بعد نبی بنیں گے تو پھر آج عیسائی تم سے پوچھ لیں گے کہ ہمارا عیسیٰ تو 3 دن کا نبی تھا. اور تمہارا قرآن کہتا ہے، تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے عیسیٰ 3 دن کے جانتے تھے وہ نبی ہے. ہمارے 3 دن کے جانتے تھے وہ نبی ہے، تمہارے 40 سال تک نہیں جانتے تھے وہ نبی ہے. بتاؤ جو 3 دن کا نبی ہو وہ افضل ہے، جو 40 سال کے بعد بنے وہ افضل ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کے 72 فرقوں کے پاس جواب نہیں ہے. ہمیں فخر ہے
کہ ہم نے امیر المومنین سے عزت رسالت سیکھی ہے، ہم ان عیسائیوں سے جا کے جواب میں بات کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 3 دن کے عیسیٰ بولتے تھے اور آپ نے اسے فضائل سمجھ لیا، آپ نے اسے نہ سمجھ لیا۔ 13 رجب کو امیر دنیا میں آئے تھے اور 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے بول کے کہا تھا تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں۔ شان رسالت بھی سمجھنی ہے دنیا نے، اگر عزت رسالت بھی سمجھنی ہے، میں اس ویڈیو کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں ربیع الاول میں تمام اہل سنت سے شان رسالت بھی سمجھنی ہے تو پھر بھی تمہیں علی کے دروازے پہ آنا پڑے۔ امیر المومنین نے اپنے سینہ گنجینہ توحید پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ مزکنی زکن زکا، یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ علی کا علم نہیں، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، میں نے رسول سے علم ایسے لیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، یہ سامنے سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہمیں آپ پتہ چلا، ہم تو سمجھتے ہیں آپ کا ذاتی علم ہے، یہ تو رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، تو آپ کا علم کہاں ہے؟ امیر المومنین جلال میں آ کے کہتے ہیں ابھی لعاب بولا ہے، ابھی لہو نہیں بولا۔ ابھی لعاب پیغمبر بولا ہے، ابھی لہو پیغمبر تو بولا ہی نہیں، ابھی لوگوں سے لعاب برداشت نہیں ہو رہا، لہو ابھی آنا ہے۔ کیا بات، فرمایا مزکنی زکن زکا، یہ نبی نے علم ایسے لیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا۔ کیا کہنے؟ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا علی آپ نے یہ کیوں نہیں کہہ رہی جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے؟ فرمایا ماں پہلے خوراک کھاتی ہے، خوراک سے خون بنتا ہے، خون سے دودھ بنتا ہے، اتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں خوراک میں پہنچنے میں۔ جیسے دانا اٹھاتا ہے ویسے ہی بچے کے منہ میں دے سلامت رہے۔ شان رسالت سیکھنی ہے تو پھر بھی امیر المومنین کے دروازے پہ آنا پڑے۔ بے شک عزت رسالت میرے نبی سے زیادہ، میرے علی سے زیادہ کسی نے نہیں سکھائی۔ بے شک علی کا قصیدہ حقیقت میں نبی کی نعت ہے۔ جس نے امیر المومنین کی فضیلت پڑھی اس نے حقیقت میں رسول کی نعت پڑھی۔ ہم امیر المومنین کے فضائل پڑھ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا علی جس کا وسیع ہو وہ نبی کیسا ہو۔ اب لوگوں نے صرف نبی کی رحمت دیکھی ہے، رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین تھے، لڑتے نہیں تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، علی کے ہوتے ہوئے نبی کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ شان رسالت دیکھنی ہے تو پھر دیکھیے گا کہ آج ربیع الاول میں ابھی چند دنوں کے بعد مسلمانوں کے نعروں کا سوشل میڈیا پہ رخ تبدیل ہو جائے گا۔ وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، بس یہاں پہ بچوں کو لگا دیا، یہ نہیں بتایا کہ سونا آیا کس کے گھر میں تھا۔ جس کے گھر میں آیا وہ علی کا باپ تھا۔ کون؟ حضرت ابو طالب، جس نے انگلی پکڑ کے اسلام کی یتیمی کو جوانی کے انداز سکھائے۔ جس نے
لا الہ الا اللہ کا اقرار اصل میں علی ولی اللہ کا اقرار ہے. علی ولی اللہ کا جس نے اقرار کیا اس نے اللہ کو مانا. جس نے علی ولی اللہ کا انکار کر دیا تو اس نے ابو طالب کے بیٹے کا انکار نہیں کیا, اس نے توحید کا انکار کیا. بے شک بے شک بے شک. غدیر میں نبی نے علی کی ولایت مستحب نہیں کی, واجب کی ہے. واجب. کیا بات کیا بات کیا بات. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اسلام کا تعلق غدیر سے, ہمارا تسلسل غدیر کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. بے شک بے شک. اگر مسلمانوں نے غدیر والا اسلام تسلیم کیا ہوتا تو آج یکم ربیع الاول کو نبی کی بیٹی کے گھر پہ پہلی تحقیق کرتی نہ ہوتی. اقوام متحدہ میں میرے ملک پاکستان کے وزیر اعظم تقریر کرتا ہے, فقرات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے ظلم پہ آواز اٹھائی تو کشمیر کے نہتے نوجوانوں پہ اور ان کے گھروں پہ حملہ کرے وہ ظالم, اور جس نے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ حملہ کیا. زبانیں بند کر دینے سے, کسی کو قتل کرنے کی سازش کرنے سے, کسی کے خلاف اشتعال پھیلانے کے ساتھ تو حقیقتیں نہیں دبیں گی. یا تو بتاؤ, آپ اپنی کتابوں سے نکالو کہ کیا رسول کے دروازے پہ دہشت گردی نہیں ہوئی, کیا نبی کے گھر کو جلایا نہیں گیا, کیا سیدہ آخری وقت روتی نہیں. بحث ہم سے یہ کر رہے ہیں کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں چار تھی, 4 چھوڑ کے 1000 مان, راضی تو تم ایک بھی نہیں گئی. میرا اللہ آپ تمام بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور بالخصوص جناب سید انتصار حسین جن کے توسل کے ساتھ ہماری مسلسل اتنے دور اتنے فاصلے میں رہ کے بھی ایسی ملاقات ممکن ہے. میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جناب سیدہ اجر ان کو عطا فرمائے. جناب سیدہ میری مالکن میری شہزادی ان پہ خاص کرم فرمائے. اتنے بڑے نبی کی بیٹی روتی ہوئی چلی گئی. یا تو کہو کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا, یا تو کہو کہ رسول کی بیٹی روئی نہیں تھی. اگر رسول کی بیٹی اس دور کا سارے واقعات مٹا دو گے, کتابوں کو غلط ثابت کر دو گے, تو کیا آج جنت البقیع میں نبی کی بیٹی کی قبر پہ چراغ جل رہا ہے؟ بڑے بڑے سعودی محلوں میں رہنے والے حکمرانوں کو غیرت نہیں آئی؟ اس نبی کا نام لے لے کے تم نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی اکلوتی بیٹی تمہارے وطن میں بغیر ایک چادر اور بغیر ایک روزے کے سائے کے, ایک کچی قبر, ایک ٹوٹا ہوا پتھر, کیا یہ جو رسالت ہے؟ ہمارے اہل بیت شہید محسن نقوی نے کہا تھا, میں خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہب ڈھونڈ رہے ہیں. میری دعا ہے کہ میرا مالک شکستہ قبروں کے وارث کو جلدی بھیجے تاکہ وہ زمانے میں آ کے انتقام لے سکیں, اور وہ زمانے میں آ کے پہلا سوال یہ کریں گے کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا. ایک بازار میں کھڑی رہی, ایک دربار میں کھڑی رہی, گھر میں بیٹھی ہوئی تھی رسول کی بیٹی, یا ایک بھیڑ دروازے پہ گئی, دروازے پہ دستک دی گئی, دروازے کے اندر جاریۃ الزہرا جناب فضا آئی. فضا آئے نا, علی علی کہاں ہے؟ علی کو باہر بھیج, ہم بیعت چاہتے ہیں. یہ یکم ربیع الاول کا واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں, علی کو باہر بھیجو. باپ کو دنیا سے گئے کتنے دن ہوئے؟ 28 سفر کو جنازہ اٹھا تھا رسول کا. ابھی قبر کی مٹی نبی کی گیلی تھی. رسول کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی.
या नबी की बेटी के दरवाजे पे मुसलमान आ गए। हर बाप को अपने आखिरी वक्त में बेटों से ज्यादा बेटियों की परवाह होती है। 28 सफर है, जहर मिली हुई है, हुजरे में तड़पते हुए रसूल की आवाज आई, फातिमा एक बार मेरे करीब आ। शहजादी करीब आई, रसूल ने जनाब सैयदा का माथा चूम के कहा, फातिमा तेरा भाई कोई नहीं। अब आपकी आहो बका जारी है, आपका गिरिया जारी है। मैं आपकी तरफ से तर्जुमानी करते हुए रसूल से कहने लगा हूं, या रसूलल्लाह, अपने 28 सफर को रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा था, फातिमा तेरा भाई कोई नहीं है, तो इससे उम्मत जुल्म करेगी। तो या रसूलल्लाह, मुसलमानों ने तो मारा उसको भी है जिसके 18 भाई थे। अब्बास जैसा भाई होते हुए अली की बेटी शाम के बगल में पत्थर खाती। दरवाजे पे शोर बपा हुआ। जनाब फिजा ने कहा, आहिस्ता बोलो, ये रसूल का दरवाजा है, ये वो दरवाजा है जहां नबी इजाजत मांग के आते थे। इतना कहना था, खुद सैयदा हुजरे से निकल के दरवाजे के अंदर आके खड़ी हुई। फरमाया, पहले मेरी कनीज थी, अना फातिमा बिनते मोहम्मद, मोहम्मद की बेटी फातिमा बोल रही, क्यों आए हो मेरे दरवाजे पे? फरमाया, अली से बैत लेने के लिए। फरमाया, अली घर से बाहर नहीं आएंगे। बाहर से आवाज आई, अली को बाहर भेज वरना हम दरवाजे को आग लगा दें। आग लगाने का नाम आना था। फरमाया, इस दरवाजे को आग लगाओगे जहां जिब्रील उठता था, जहां मेरा बाबा इजाजत मांगता था? अभी सैयदा दरवाजे की इज्जत बता रही थी, या बाहर से किसी ने दरवाजे को आग लगाई और एक टांग मारी, चलता हुआ दरवाजा नबी की बेटी के ऊपर आता। अब मैं मां के जुमला पढ़ने लगा हूं, पीछे दीवार थी, आगे चलता हुआ दरवाजा था, दीवार दरवाजे के दरमियान में आ गई रसूल की बेटी, फौज अंदर गुजर रही थी और बीबी रो रो के कह रही थी, या अली मेरा मोहसिन शहीद हो गया। पहलू जख्मी हो गया। मैं यकम का मुसाहिब पढ़कर रोते हुए माफी मांग के आपसे जुमला पढ़ने लगा हूं। आपको अक्सर जाकरीन खुतबा उलमा ने बताया कि नबी की बेटी का सिर्फ दरवाजा चला। मुझे इज्जत सैयदा की कसम है, नबी की बेटी का सिर्फ दरवाजा नहीं, ये बेल से लेके छत पे चले गए, नबी की बेटी की छत गिरा दी। जब सैयदा की छत गिरी है तो बीबी ने अपनी चादर फैलाई, चादर में कभी हसन को छुपाती, कभी हुसैन को छुपाती, कभी आलिया को छुपाती, और ना हसन का चेहरा देखती ना हुसैन का चेहरा देखती। बार बार जैनब का माथा चूमती। बीबी जैनब रो के कहती है, अम्मा मुश्किल वक्त में बेटों को देखा जाता है, आप बार बार मुझे क्यों देख रही है? फरमाया, जैनब तुझे तरबियत दे रही हूँ, जैसे आज मैंने तुम्हें बचाया है, शाम गरीबा जब खैमों को आग लग जाए, ऐसे हुसैन के यतीमों को इकट्ठा कर लेना। दरवाजा जल गया, पहलू जख्मी हो गया, नबी की बेटी दुनिया से चली गई। आधी रात को मुसलमानों के शहर में रसूल की बेटी के जनाजे को उठाया गया। जब जनाजा तैयार हुआ, मैं बिल्कुल शहादत छोड़ दी, मैंने तलवार छोड़ दिया, बीबी की मुसीबत छोड़ दी। जब मौला अमीर अल मोमिनीन तदफीन सैयदा के बाद घर वापस आए, मैं आखिरी रवायत करके आपसे इजाजत पाने लगा हूं। जब मौला अमीर अल मोमिनीन तदफीन सैयदा के बाद वापस घर आए हैं, तो घर आए, हर घर ने मौत देखी है, आपने वो मंजर देखा होगा। अल्लाह ना करे किसी बच्चे छोटे और उनकी माँ दुनिया से चली जाए। जो पहली रात होती है वो बच्चों की बड़ी मुसीबत की रात होती है। उन रात में उसको अपनी माँ नजर नहीं आती। मौला अमीर अल मोमिनीन वापस आए, अमीर अल मोमिनीन ने नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया। बेफिजा की आवाज है, या अली एक बार चराग रोशन कीजिए। मौला अमीर अल मोमिनीन ने चिराग रोशन किया। जनाब फिजा की चीख आई, फरमाया, वो मट्टी पे तेरी ज़ैनब सोई है, वो दरवाजे पे तेरी कलसूम सोई है, और मेज पे तेरा हसन सोया है। या अली मुझे आपकी इज्जत की कसम, मैं पूरा घर देखा ही हूँ, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिल रहे, मुझे हुसैन कहीं नजर नहीं आ रहे। इतना जुमला कहना था, अमीर अल मोमिनीन में आवाज आई, हुसैन आपका बाबा आपको ढूंढने के लिए निकला है, हुसैन आप कहाँ हैं, मुझे आवाज दीजिए। अली रोते रोते जब जन्नतुल बकी में पहुंचे, बचपन का हुसैन माँ की कच्ची कब्र के रोते कह रहा था, अम्मा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आ रही, अम्मा हवेली खाली हो गई है, अम्मा मेरा घर उजड़ गया है। मात में हुसैन।
Ya Hüseyin, 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 Ya Hüseyin. Ya Hüseyin, 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 Ya Hüseyin. Ya Hüseyin, 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 sabır Ya Hüseyin, 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 Ya Hüseyin. Mera sehre avala akbar, mera sehre avala akbar, mera sehre avala akbar, 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 मेरा सहरे वाला अकबर। ज़ख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, ज़ख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सहरे वाला अकबर, अकबर मेरा सहरे वाला अकबर, अकबर मेरा सहरे वाला अकबर, अकबर मेरा सहरे वाला। ज़ख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, ज़ख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सहरे वाला अकबर, अकबर मेरा सहरे वाला अकबर। लाशे अकबर पेशा जब पहुंचे, दिल को हाथों में थाम कर बोले, तेरी फुरकत में अली अकबर, आग दिल में मेरे लगा दी है, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सहरे वाला अकबर, मेरा सहरे वाला अकबर, मेरा सहरे वाला अकबर, अकबर मेरा सहरे वाला अकबर, अकबर मेरा सहरे वाला अकबर। लाशे अकबर पेशा जब पहुंचे, दिल को हाथों में थाम कर बोले, तेरी फुरकत में अली अकबर, आग दिल में मेरे लगा दी है, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सहरे वाला अकबर, अकबर मेरा सहरे वाला अकबर। तू है करियल जवान है बेटा, पाप
خواب تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، خیمے لاشا لے جاؤں میں کیسے، خیمے لاشا لے جاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سہل والا اکبر، 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 تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، خیمے لاشا لے جاؤں میں کیسے، خیمے لاشا لے جاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سہل والا اکبر، اکبر میرا سہل والا اکبر، جس نے 18 سال والا تھا، کیسے دیکھے وہ تیرا نشہ، تیری شادی کا تھا جسے ارمان، کیسے جھیلے وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سہل والا اکبر، اکبر میرا سہل والا اکبر، دیکھ آیا ہے قاصدِ صغرا، راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا، تجھ کو بھی مان نے بلایا ہے، وعدہ صغرا کا کیوں بلا ڈالا، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سہل والا اکبر، اکبر میرا سہل والا اکبر، لطف جینے میں اب کہاں اکبر، دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر، صبح عاشور دی تھی جو تو نے، تو لائے تھی وہ وعدہ اکبر، تیری صورت بھلاؤں میں کیسے، تیری صورت بھلاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سہل والا اکبر، اکبر میرا سہل والا اکبر، جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارمان، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سہل والا اکبر، اکبر میرا سہل والا اکبر، بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ، جس کا ثانی نہیں کہیں ملتا، کیونکہ صغرا نے یہ لکھا اکبر، ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سہل والا اکبر، اکبر میرا سہل والا اکبر،
لطف جینے میں اب کہاں اکبر لطف جینے میں اب کہاں اکبر دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر صبح عاشور دی تھی جو تو نے پھول لائے تھی وہ ادا اکبر تیری صورت بلاؤں میں کیسے تیری صورت بلاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا تیرے والا اکبر اکبر میرا تیرے والا اکبر دیکھ آیا ہے قاصدِ صغرا راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا تیرے والا اکبر میرا تیرے والا اکبر جس نے 18 سال پالا تھا ایسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تاج سے ارما کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا تیرے والا اکبر اکبر میرا تیرے والا اکبر کاش اکبر پیشہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں میں تھام کر بولے تیری فرقت میں علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا تیرے والا اکبر اکبر میرا تیرے والا اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تاج سے ارما کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا تیرے والا اکبر اکبر میرا تیرے والا اکبر اکبر میرا تیرے والا اکبر مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں حق امام یا حسن یا حسین حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی اولاد لی شبیر کی اولاد لی سینے پہ جو شاخ بلی سینے پہ جو شاخ بلی جس کی عبارت میں جلی اوپر دبا جو بے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا باعث الخدا، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم یا رحمت للعالمین ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین الشہید، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین و امام المتقین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا مولا یا وعلی انصارک المستشہدین معاک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مخلص الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکم یا قامی الکفر والطغیان، السلام علیکم یا قاطع البرہان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من انصارك واعوانك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلواتك عليك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرہ حیدری! بے شمار بے شمار بے شمار یا علی بے شمار بے شمار یزید پلانت! بے شمار